ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كونوا مع الصادقين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبی بہت شامل محترم تمام معزز شخصیات آج ہم یہاں بھائی ناصر محمود سیفی صاحب کی الیکشن کمپین کے جلسے کے سلسلے میں حاضر ہوئے ہیں پی پی 51 اور جس کا پولنگ ڈے 19 فروری کو ہے بات صرف اتنی سی کرنی ہے کہ ہمارے قائد ہمیں جو سبق دے کر گئے ہیں وہ سبق بڑا انمول ہے اور وہ سبق کو ہم نے یاد کیسے رکھنا ہے کہ ہمارے قائد پڑھا کرتے تھے کہ مستند رستے وہی بانے گئے علامہ صاحب بڑے اپنے انداز میں گفتگو کر رہے تھے تو میں بڑا لطف اندوز ہوا ہم نے سنا تھا کہ بابا جی کے عشق کی گرمی ان سرد فرنگی خانوں میں بھی پہنچی اور میں ان سے یہ کہنے لگا ہوں ذرا اس سردی میں بھی دیوانوں کو مچلتے دیکھیں استاد صاحب پڑھا کرتے تھے کہ مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے تاب منزل صرف دیوانے گئے لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے تاب منزل صرف دیوانے گئے آہ تو نسبت ہے کچھ شاخ سے آہ نکلی اور پہچانے گئے یہ کہہ رہے تھے کہ میں نے وہاں بیٹھ کر ایک کلپ سنا عاشق کی ایک آہ نکلی بابا ادھر پہنچ گیا یہ بات کیا نکلی اور پہچانے گئے تشریف رکھے جی بات یہ تھی کہ ہمارے ایک بزرگ ہیں باولپور سے انہوں نے پرسوں ایک بات کی وہاں بچہ بیٹھا نعرہ لگا رہا تھا کھڑا کرے جی اسے قائد صاحب کی تقریر میں وہ بچہ بیٹھا نعرہ لگا رہا تھا کہاں ہے وہ بچہ اس کو کھڑا کرے آمن سب چلے کوئی بات نہیں ان کا مستقبل آنے والا ہے ہمارے ایک بزرگ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم جب اپنے بچپن میں تھے تو ہم نے دیکھا کہ ہم نے بچے گاڑیوں سے کھیلتے تھے بچے اپنے بچپن کا کھلونا گاڑی رکھتے تھے پلاسٹک کی گاڑیوں سے کھیلتے تھے کہتے ہم نے مستقبل میں دیکھا کہ گاڑیوں کا دور آیا کہتے پھر ہم نے اپنے ایک جوانی لڑکپن میں دیکھا کہ لوگ بلے گیندوں سے ہر میدان بھرا ہوا لوگ گیند بلا کھیل رہے کہتے پھر گیند بلنے کا وقت آیا کہتے اب میں جو دیکھتا ہوں نا کہ بچہ لبیک کا نعرہ لگا رہا ہے مستقبل قریب میں لبیک کا وقت آنے والا ہے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ جی ہم تحریک لبیک پاکستان کو ووٹ کیوں دیں یہ بڑا عجیب سوال ہے کہ جی ہم تحریک لبیک پاکستان کو ووٹ کیوں دیں میں نے کہا جی آپ تحریک لبیک پاکستان کو ووٹ اس لیے دیں کہ آپ کے بچوں کو روڈوں پر سائیوان روڈ کے اوپر تحریک لبیک پاکستان کے کسی نمائندے یا اس کی حکومت میں نہیں بھولا گیا آپ تحریک لبیک پاکستان کو اس لیے ووٹ دیں کہ آپ کی بیٹی ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو اٹھا کر امریکہ کے حوالے تحریک لبیک پاکستان نے نہیں کیا آپ تحریک لبیک پاکستان کو ووٹ اس لیے دیں کہ ختم نبوت پر ڈاکہ تحریک لبیک پاکستان نے نہیں ڈالا آپ تحریک لبیک پاکستان کو ووٹ اس لیے دیں کہ تبدیلی کے نام پر آپ کی چینی چاول اور آٹا تحریک لبیک پاکستان نے نہیں کھایا
آپ تحریک لبیک پاکستان کو اس لیے ووٹ دیں کہ تحریک لبیک پاکستان نے پریڈ میں کشمیر رکھ کر ہندوستان کے حوالے نہیں کیا۔ آپ تحریک لبیک پاکستان کو اس لیے ووٹ دیں کہ آپ کے تحریک لبیک پاکستان کے نمائندوں کے بچے یا قائدین کے بچے یہودیوں کے پاس نہیں پڑھتے۔ آپ تحریک لبیک پاکستان کو ووٹ اس لیے دیں کہ آپ کے تحریک لبیک پاکستان کے نمائندے یا تحریک لبیک پاکستان کے ذمہ داران نے لندن میں فلیٹ نہیں بنائے۔ آپ تحریک لبیک پاکستان کو ووٹ اس لیے دیں کہ آپ کے تحریک لبیک پاکستان کے ذمہ داروں نے دبئی میں فلیٹ یا ولا نہیں بنائے۔ آپ تحریک لبیک پاکستان کو ووٹ اس لیے دیں کہ جب ختم نبوت کا موقع آیا، فیض آباد میں گولیوں کی تڑتڑاہٹ تھی اور آپ کا قائد اور ہم سب کا قائد وہاں پر بیٹھ کر کہہ رہا تھا کہ ستمگر ادھر آ، ہنر آزمائے، تو تیر آزما، ہم جگر آزمائے۔ وہ جب گولیوں کی تڑتڑاہٹ اور وہ کسی تمیز کے بغیر ہر کسی کے جسم میں گھس رہی تھی، تب آپ کا قائد بیٹھ کر کہہ رہا تھا ختم نبوت کے اوپر پیرا دیتے ہوئے کہ کسی بچے لگے ہو اسائے ہاتھ رسول اللہ دے نانا بلند کی تھا لبیک کا نعرہ لایا، اسی اس ہاتھ سے جو استعفیٰ لے کے واپس چلا۔ آپ تحریک لبیک پاکستان کو اس لیے ووٹ دیں کہ جب آسیہ ملونہ وہ گستاخ رسول نے جب اس کو رہا کیا، پاکستان میں رہا کیا گیا اور باہر ملک بھیجنے کی کوشش کی گئی، تو سب سے پہلے اپنی ویل چیئر کے ساتھ مال روڈ پر جو آیا اس کا نام خادم حسین رضوی ہے اور اس کی جماعت کے نمائندے ہم آپ کے پاس آئے بیٹھے ہیں۔ آپ تحریک لبیک پاکستان کو اس لیے ووٹ دیں کہ آپ کی بیٹیوں کو اسٹیجوں پر تحریک لبیک پاکستان نے نہیں رچوایا، آپ کی عزتوں پر کسی تحریک لبیک پاکستان والے نے نہیں ہاتھ ڈالا، آپ کے بچوں کو اسلام آباد پر گولیوں سے تحریک لبیک پاکستان نے نہیں بھولا، بلکہ جب بھی کوئی موقع بنا عالم کفر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کا تو سب سے پہلے جو میدان عمل میں آئی اس کا نام تحریک لبیک پاکستان ہے۔ اور جب وڈیرا شاہی ظلم جبر اور بڑے بڑے ظالم کوئی اپنے خلاف کھڑے ہونے بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا تو اس ٹائم ایک ویل چیئر پہ بابا آگے آیا، اس نے کہا اے بندو تم کون ہوتے ہو حضور کی امت کا خون نوچنے والے، تم کون ہوتے ہو روٹی کپڑا مکان کے نعرے پر امت کے لباس کو اور پاکستانیوں کو تار تار کو اتارنے والے، تم کون ہوتے ہو، ہم تمہارا مقابلہ کریں گے۔ لوگوں نے کہا جی سیاست کے لیے بڑے بڑے نام کیا ہے ڈیرے ہوں گے تو پھر بات چلے گی، ہمارے قائد نے کہا نہیں، لوگ سیاست کے لیے بڑی بڑی گاڑیاں اور لینڈ کروزریں ہوں گی تو تب کمپین چلے گی۔ میرے قائد نے کہا نہیں، میرے قائد نے کہا ادھر آ، میرے قائد نے کہا تمہیں میں بتاتا ہوں علامہ اقبال کی زبانی کہ ہماری کمپین ہماری سیاست کیسے چلے گی، ہم امت کو کیسے جگائیں گے۔ تو علامہ اقبال کی زبانی بتا کر کہا، کیا کہا، میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے۔ کہا بابا جی نے کہا ادھر آ، میں تجھے بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنا اول تاؤس و رباب آخر۔ بابا جی نے کہا پہلے کھڑا ہونا پڑے گا، پہلے گٹھلیاں چوسنی پڑے گی، پہلے بدر جانا پڑے گا، پھر احد جانا پڑے گا، پھر عذاب جانا پڑے گا، خندق جانا پڑے گا، مریسی جانا پڑے گا، مستلق جانا پڑے گا، تبوک جانا پڑے گا، پھر کیسر و کسرا کی نعمتیں تمہارے پاؤں میں آئیں گی۔ اس نے وہ ہمارے قائد نے وہ لائن سیدھی کی کہ جب بڑے بڑے چودھری اور ڈیرے دار کہتے تھے کہ ان کے مقابلے میں کوئی نہیں کھڑا ہو سکتا، ہمارے بابا جی نے ایک ملنگ کا ہاتھ پکڑا اور کہا یہ دیکھو میں اپنا ملنگ اس کے سامنے کھڑا کر کے دکھا رہا ہوں اور بتا رہا ہوں کہ محمد عربی کے غلاموں کو ان کے جذبے کو قیامت تک کوئی نہیں روک سکتا۔ اور اس ملک کو 70 سال سے لوٹنے والے کو بابا جی نے کہا کہ تم یہ کہتے ہو کہ جب تک خاندان بڑا نہیں ہوگا، جاگیریں بڑا نہیں ہوگی، تب تک ادھر سیاست سے کوئی نہیں آ سکتا۔ میں ایک چیئر پر بیٹھ کر نعرہ لگا رہا ہوں، دیکھنا قوم کیسے جواب دیتی ہے۔ بابا جی نے نعرہ بلند کیا لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، بابا جی نے نعرہ بلند کیا لبیک، قوم کا بچہ بچہ، قوم کا جوان، قوم کا بوڑھا، قوم کی ماں، قوم کی بیٹی پکار اٹھی کہ یہ اخلاص سے لگایا ہوا نعرہ ہے، یہ دل سے لگایا
ہوا نعرہ ہے یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں، ہم حاضر ہیں۔ لوگ کہتے تھے کہ جناب مذہبیوں کو کوئی ووٹ نہیں دیتا، ہم نے کہا ہم مذہبی بھی پورے ہیں اور سیاسی بھی پورے ہیں، کسی کی غلط فہمی نہ رہے۔ ہم نے سیاست کرنی ہوتی نا، ہم نے جب سیاست کرنی تھی تو ہم پورے عمل کے ساتھ الیکشن میں آئے ہیں، اور پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں آنے والی جماعت واحد PNP ہے جس نے 22 لاکھ ووٹ دیا ہے۔ جب ہم سیاست میں ہیں، آج ہم سیاست کے لیے آئے بیٹھے ہیں اور ہم بتانے کے لیے آئے بیٹھے ہیں کہ انشاءاللہ 19 فروری کو اہلیان وزیر آباد کرین پر مہر لگا کر یہ ثابت کریں گے کہ تحریک لبیک یا رسول اللہ کا مشن صرف لاہور تک محدود نہیں، کراچی تک محدود نہیں، گجرانوالہ تک محدود نہیں، وہ وزیر آباد میں بھی، ہر وزیر آبادی کے دل میں بھی شامل ہو چکا ہے کہ ہم جس مقصد کے لیے پاکستان بنایا گیا، جس نظریے کے لیے پاکستان بنایا گیا، پاکستان بنتے وقت جو نعرہ لگایا کہ پاکستان کا مطلب کیا، پاکستان کا مطلب کیا، دستور ریاست کیا ہوگا، جس مقصد کے لیے پاکستان بنا ہے اس مقصد کے لیے اب اہلیان پاکستان جاگ چکے ہیں۔ اہلیان پاکستان ان چوروں اور لٹیروں سے کہتے ہیں کہ جی جب سب سے بڑے چور کی آپ لسٹ تیار کریں گے نا، وہ آپ کو ہمارے حکمرانوں کے قریب نظر آئے گا۔ بالکل آپ ابھی بھی سب سے بڑا چور ڈھونڈیں گی، چینی چور کون ہے، آٹا چور کون ہے، ہاں جی بجلی چور کون ہے، نہیں اس کے ساتھ بیٹھا ترین ہے نا۔ آپ سب سے بڑے چور کی جب لسٹ تیار کریں گے جس کا سب سے اوپر نام آئے گا وہ ہمارے حکمرانوں کا رائٹ ہینڈ ہوگا۔ اور کہتے ہیں کہ کرپشن سے فری پاکستان، کرپشن سے فری پاکستان صاحب ہوگا جب کرپٹوں سے فری ہوگا، جب ان کرپٹوں سے جان چھوٹے گی۔ کرپشن تو تب ختم ہوگی نا جب اوپر کرپٹ نہیں ہوں گے، جب اوپر چور بیٹھے ہوں تو نیچے تک کرپشن ہی ہوگی۔ اچھا مزے کی بات، اب آپ کسی ادارے میں چلے جائیں، کسی جگہ چلے جائیں تو وہ کہتے ہیں جی یہ کام پہلے 200 میں ہوتا تھا اب 400 میں ہوگا، کہنے کی تبدیلی نہیں آ گئی، کہنے کی تبدیلی نہیں آ گئی۔ میں کہا چلے ہو جب تبدیلی آئی ہوگی نا تو 200 کا کام صرف مفت ہوتا، علامہ صاحب نے دسیا عدل مفت مل رہا ہوتا، روٹی کپڑا مکان آسان ہو چکے ہوتے، انہا مطلب تبدیلی نہیں آئی، تبدیلی دے نام تے قوم نے دھوکہ دیتا گیا اور قوم جاگ چکی۔ قوم تبدیلی دے نام تے یا کسی بھی گوسیدہ نام تے اور دھوکہ کھانو تیار نہیں۔ تیار ہو کسی تبدیلی دا چال ہے نہیں کیا کہ رہندا کوئی، اور اسی نہیں اسی سے تبدیلی نہ اسی سے پہلے بھی حضور دے دین کھڑے سن، اور بھی کھڑے ہیں جنہوں میں کہہ رہا بھائی ہن تبدیلی دا چال اتیا کہ نہیں، یہ کہ جڑے کپڑے ڈرامے تے 2 زیرو بھی لواڑی ہو بس کر دو۔ اگر تسی حقیقی تبدیلی چاہتے ہو کہنے جی عمران خان صاحب تو بڑے ایماندار ہیں، تھلے سارے چور ہیں، میں کہ اس طرح گل نہیں، جو اتنے ایماندار ہوئے نا تو تھلے پھر ایمانداری آ جاتی۔ سارے بابا جی آتے سن پر نالیاں تو پانی صاف آتا، تھلو پانی صاف ہوتے نہیں چڑھتا، جب اتوں پانی ہوئے نا صاف تو تھلے صاف ہی جاتا، میرا مطلب ہے اتنے کو گڑبڑ ہے، اتنے کو گڑبڑ ہے۔ تسی کہتے ہو کہ اتنے بڑی دیانتداری اس امت سے ریاست مدینہ دے نام تے قوم کو دھوکہ دیتا جاتا، ریاست مدینہ۔ آؤ تو دسیے کہ ریاست مدینہ کون سی؟ ریاست مدینہ دے پہلے حاکم، پہلے خلیفہ، پہلے حاکم اور پہلے خلیفہ بلا فصل جناب سیدنا صدیق اکبر۔ آپ جب خلیفہ بڑے اگلے دن آپ نے سارا سامان آپ تجارت کرتے سن، کپڑے دی اور مختلف تجارت کرتے سن، آپ نے سامان بنیا، سامان موڑے تے رکھیا تے بارہ چل پائے۔ اگو حضرت عمر نہ ملاقات ہو گئی، حضرت عمر نے پوچھا بابا جی کدھر؟ آپ فرمان لگے تجارت کرن چلے ہیں۔ صاحب ظاہر ہے ریاست مدینہ کرپشن تو نہیں ہو سکتی نا، چینی دے نہ تو نہیں نا پیسے کھانے، 12 لاکھ دے کے اپنا بنی گالا تو نہیں نا سیدھا کرانا۔ صاحب ظاہر ہے تجارت کرنی، حلال کمانا، حلال کھانا۔ انہوں نے کہا بابا جی تسی تجارت نہیں کر سکتے، تسی حاکم بن گیا ہو۔ انہوں نے کہا اچھا پھر کس طرح گزارا چلے گا؟ انہوں نے کہا تسی چلو واپس، اسی آ رہے ہیں، آ کے فیصلہ کر دیں کس طرح چلے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی تنخواہ مقرر کی دی گئی، کتنی؟ ایک مدینے دے جتنے مزدور دی تنخواہ سی روزانہ دے مطابق کتنی تنخواہ دیتی گئی؟ ایک مزدور دی مزدوری جتنی تنخواہ روزانہ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نو دیتی جان لگی۔ اور سنو ذرا، جب اتنے صاف ہو گئے، کام اتنے ٹھیک ہو گئے، پھر تھلے کس طرح ہونا؟ مدائن دے گورنر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں میرے آقا مولا نے فرمایا ہے میرے آل بیت چڑھ
سلمان میرے آنے گئے تھے آپ کو بتائیں تو گورنر بڑھا دیتا کیا. ایک دن آپ بازار کھڑے ہوئے تاجر میں کافلا آیا, انہوں نے اپنا سامان اتاریا, سامان اتار کے اس میں مزدور آ گئے, کلی آ گئے, انہوں نے سامان سارا نہ چک لیا. ایک تاجر رہ گیا, ایک حضرت سلمان فارسی رہ گیا. انہیں حضرت سلمان فارسی کو دیکھا, وہ کہنے لگا بابا مزدوری کرنی ہے. گورنر کو کہنے لگا بابا جی مزدوری کرنی ہے. آپ نے فرمایا بالکل کرنی مزدوری, کیونکہ اتنے جی حاکم مزدور جتنی تنخواہ رہ رہا ہے. آپ نے فرمایا بالکل کرنی کی مزدوری کرنی. انہیں سارا سامان چکیا, کچھ آپ نے سر سے لا دیتا, کچھ آپ نے بغلت دے دیتا, کچھ آپ نے ہتھک دے دیتا. آپ لے کے جب میدان بازار سے گزرے نا, کہ لوگوں نے کہا السلام علیکم یا امیر, السلام علیکم یا امیر, السلام علیکم یا امیر. وہ تاجر کھڑا ہو گیا. انہیں کہا یہ کون ہے جن میں سامان چکائی کر دیا؟ انہیں کہا تو انہوں نہیں پتا ہے مدائن کا گورنر سلمان فارسی ہے. وہ کھڑا ہو گیا. علامہ اقبال کہتا دار عمارت فکر را افزودان مثل سلمہ در مدائن بودان. اقبال کہتا یہ ساڑھے دین دے اندر حکمرانی کا تصور دیکھنا چاہتا نا, سرداری کا تصور دیکھنا چاہتا, کہ میں تیروں مدائن کا گورنر سلمان فارسی دکھاما کہ گورنر ہی ہو کر لوگ یہ پہچان ہی نہیں سکے, تاجر یہ پہچان ہی نہیں سکے کہ ایک مزدور ہے یا گورنر ہے. اتنے جناب گورنر صاحب نے خالی 12 روڈ تو لگنا ہوئے, 10 روڈ بند کر دینے. میں استادہ کو پوچھا ایک بڑی گہری ہے آلے فکر و علم و دانش کو سوال ہے. میں استادہ نے پوچھا جی تسی کہتے ہو اسلام آئے گا سارا کچھ بدل جائے گا, اسلام آئے گا سارا کچھ بدل جائے گا, میں جملے سمجھاؤ کہ کس طرح سے ہوں گے. اے جناب گورنر ہے, ڈی سی ہے, جناب فلانا, اے وزیر ہے, مشیر ہے, بندے نے بندہ نہیں سمجھتے کس طرح ٹھیک ہوں گے. آپ نے ایک جملہ فرمایا اور اس جملے کے اندر تقریباً نظام اسلام کا نا تقریباً گڑانا وہ مکمل خلاصہ. میں کہا جی کس طرح ہوئے گا سارا کچھ؟ آپ نے فرمایا اسلام سب کو پہلے آ کے عہدے کا پروٹوکول ختم کرنا. بڑی بڑی گل ہے. آپ نے فرمایا اسلام جب آنا نا آ کے سب نے پہلے عہدے کا پروٹوکول ختم کر دینا. میں کہا جی وہ کس طرح؟ آپ نے فرمایا کہ جدو ذمہ دار وہی روٹی کھائے گا جڑا حاکم کھا رہا ہوئے گا, وہی لباس پہنے گا جو حاکم پا رہا, وہی لباس رعایا پا رہی. میں کہا جی وہ کس طرح؟ آپ نے فرمایا تو دیکھے نہیں کہ بیت المال جدو کپڑا تقسیم کیا گیا, حضرت عمر نے ایک کپڑا ملیا جس نے نہ صرف قمیض بن سکتی سی یا شلوار, حضرت عمر نے جمعے والے دن پورا سوٹ پایا ہوا اسے کپڑے دا. جناب پہلی صف میں جو بندہ کھڑا ہو گیا, انہوں نے کہا جناب جڑا سارے دے سے کپڑا آیا نا انہوں نال یا صرف قمیض بن سکتی یا شلوار, تسی یہ پورا سوٹ کتوں بنایا؟ حضرت عمر نے دعا مانگی, یا اللہ تیرا شکر ہے کہ میری رعایت میرے کو کوئی پوچھنے والا ہے. اسلام پروٹوکول ختم کس طرح کرتا؟ آپ نے فرمایا پیچھے کھڑا ہو گیا. آپ نے فرمایا اس کا جواب میں نہیں, میرا بیٹا دے گا. عبداللہ بن عمر کھڑے ہوئے, انہوں نے مجمع میں دسیا, قوم رعایا نے دسیا کہ میرے حصے کا جڑا کپڑا سی میں اپنے والد صاحب کو دیتا, انہوں نے دونوں کپڑے ملا کے شلوار قمیض بنا لی. آپ نے فرمایا پروٹوکول ختم, کرپشن ہو ہی نہیں سکتی. جدو پوچھا جا رہا کہ جناب اے تسی کتوں بنایا, کہ آج اسی پوچھن طور پہ یہ بنی گالا کتوں آیا, تو شہل مارے جان گئے, لتر مارے جان گئے, ڈانگا مارے جان گئے. تسی کون ہو گئے جی وزیر اعظم کو پوچھنے واسطے؟ اے صرف ساڈا اور انہوں نے نظریے کا فرق ہے کہ اسی یہ کہنے ہیں کہ وہ نظام لے آیا جائے جس نظام کے اندر میرے آقا مولا نے فرمایا میں وہ دین دے کے جا رہا ہوں جس کا دن بھی دن ہے اور رات بھی دن ہے, اور وہ نظام جس نے ابو بکر عمر کو اپنے پیچھے چلایا, وہ نظام جس نے عثمان و علی کو اپنے پیچھے چلایا, وہ نظام جس نے صلاح الدین ایوبی, محمد بن قاسم اور بڑے بڑے رؤساء کو اپنے پیچھے چلایا, سلطانوں کو اپنے پیچھے چلایا. وہ نظام نہیں کہ جناب جب کوئی تگڑا گل کر دے ناڑی آئین ترمیم لے آؤ, ناڑی جناب اسمبلی ترمیم پیش کر دیو, بل پیش کر دیو, جی ہے جناب ترمیم کرو جی, وزیر اعظم کو نہیں پوچھا جا سکتا. جب حضرت عمر کو پوچھا جا سکتا تو وزیر اعظم کو کیوں نہیں پوچھا جا سکتا؟ جب حضرت صدیق اکبر کو پوچھا جاتا ہے وزیر اعظم کو کیوں نہیں پوچھا جا سکتا؟ جس دن تسی اپنے اے میری قوم کا یاد رکھنا, جس دن تسی اپنا حق سمجھ گئے نا کہ ساڑی طاقت ہے کی, ساڑے فورٹ کی طاقت ہے کہ اسی اس میں کی کر سکتے ہیں, اس دن تسی اپنے اس ملک کے اندر صحیح نظام لے آؤ گے. ورنہ تو ہمیں کوئی تبدیلی دے نام دے دھوکے دے گا, کوئی جناب ترقی دے نام دے دھوکے دے گا, کوئی کس طرح دے دھوکے دے گا, کوئی کس طرح دے دھوکے دے گا, اور تسی یہ دھوکے کھاندے آئے ہوئے 70 سال ہو گئے. تسی اپنے ووٹ کا غلط استعمال کر کے صرف اپنا نقصان نہیں کرتے, اس پوری ملت کا نقصان کرتے ہو. اس پوری ملت کا کس طرح نقصان کرتے ہو کہ جب کشمیر ہاتھوں لٹیا جا رہے ہوئے تو اسی باہر نکل کے کہنے ہیں کہ جناب
انہوں نے کوئی بیٹھا تو سوچو جڑے تانوں خط لکھے جا رہے ہیں، جڑے جناب تانوں کھانا کیتیاں جا رہی ہیں، پکاریا جا رہا آبادی وچوں کہ آؤ جناب تسی کہندے ہو ساڑھے شہر آگے شہر آگے قبضہ ہو گیا، آؤ جوان چلیے، تو کہتے ہیں نہیں آپ آدھا گھنٹہ روڈ پر کھڑے ہو کر احتجاج کریں دھوپ میں اور اس کے بعد گھر چلے جائیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں اگر آپ کے ووٹ کا درست استعمال ہوا ہو اور کوئی باغیرت آدمی، کوئی غیرت مند انسان تخت کے اوپر بیٹھا ہو تو وہ آپ کو یہ کہے گا کہ آدھا گھنٹہ روڈ پر احتجاج کر کے چلے جاؤ ہماری اس سے رکتی رہے؟ وہ کہے گا اس امت کا ایک بڑا عجیب حاکم ہے حجاج بن یوسف، اس کے کردار ویسے نہیں ہے لیکن غیرت کے معاملے میں مسلمان بڑا غیرت مند ہوتا ہے اور بیٹیوں کے معاملے میں بڑا غیرت مند ہوتا ہے۔ تاریخ دیکھتی ہے کہ جب حجاج بن یوسف کو وہ خط ملا نا جو بچی نے لکھا تھا یہاں سے خیبر کے مقام پر ہندوستان سے، وہ بڑا کمال خط ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ نا بیٹھا ہوا تھا اپنے کمرے میں تو ایک مسافر آیا اور مسافر نے آگے کہا میں نے بڑی ضروری بات کرنی ہے حجاج سے۔ یہ گورنر تھا اس وقت کوفے کا، اس نے کہا جی کیا بات کرنی ہے؟ یہ ہے بڑا کھٹ میں ساتھ تھا، بیٹھا ہوا تھا۔ کہتے ہیں کہ یہ اپنے کمرے میں بیٹھا نا پٹی کے ساتھ خنجر تیز کر رہا تھا، خنجر تیز کر رہا تھا، ایسے خنجر تیز کر رہا تھا۔ تو اس نے آنے والے مسافر سے کہا تم مجھ سے کیا بات کرنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا میں خط لے کر آیا ہوں، وہ خط تمہیں سنانا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا تم وہیں کھڑے ہو کے پڑھنا شروع کر دو گھر کے دروازے پر۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا، مسافر نے خط کھولا اور پڑھا۔ اس نے کہا یہ میرا مسلمان بیٹی اپنے گورنر حجاج بن یوسف کو لکھتی ہوں کہ میری عزت کو یہاں اچھالا جا رہا ہے، میری عزت کو لوچا جا رہا ہے۔ کہاں ہے حجاج بن یوسف کے گھوڑے؟ کہاں ہیں اس کی تلواریں؟ کہاں ہیں اس کی فوجیں؟ میں یہاں لٹ رہی ہوں۔ کہتے ہیں وہ خنجر صاف کر رہا تھا اور اس کے کمرے میں نا سندھ کا نقشہ لگا ہوا تھا۔ وہ خنجر صاف کرتے کرتے ایسے اس نے خنجر وہی پکڑا اور سندھ کے نقشے میں ایسے کاٹ کر کہا کہ لبیک یا اختی میری بیٹی میں تیرے لیے آ رہا ہوں۔ تاجدارِ ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدارِ ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ آپ تحریک لبیک پاکستان کو اس لیے ووٹ دیں کہ ان کے ذمہ داروں کے کپڑے امریکہ کے ایئرپورٹ پر نہیں اتروائے گئے، بلکہ وہ تو قوم کے سر پر کپڑے اور چادریں دینے کے لیے آئے۔ آپ تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان کا اس لیے ساتھ دیں کہ تحریک لبیک پاکستان نے آج تک پاکستان کے اندر 1 روپے کی بھی بدعنوانی نہیں کی اور نہ ہی اس کا کوئی ذمہ دار بدعنوانی کے لیے تیار ہے، اس لیے کہ ہمارے قائد نے ہماری نظروں میں مٹی اور سونے کو برابر کر دیا۔ ہمارا مقصد صرف اقتدار حاصل کرنا نہیں ہے، اگر یہ حاصل کرنا ہو تو ہم بھی کوئی اور طریقے اختیار کر لیں۔ ہم اس نظریے پہ کھڑے ہیں جس نظریے پہ پاکستان بنایا گیا ہے، اس نظریے کے لیے کھڑے ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ جس چیز کے لیے، جس مقصد کے لیے جو چیز بنائی جائے نا، اگر وہ مقصد نہ ملے اس چیز کو تو اس چیز کی موت ہو جاتی ہے۔ یہ اسپیکر اس لیے بنایا گیا کہ اس پر کھڑے ہو کر گفتگو کی جائے یا اس سے بولا جائے، اگر اس میں نہ بولا جائے تو اس کی کوئی حیثیت ہے نہیں ہے۔ پاکستان کو اس لیے بنایا گیا تھا کہ یہاں ہم اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اور نظام لائیں گے۔ جب تک پاکستان کے اندر حضور کا نظام نہیں آتا، اسلامی نظام نہیں آتا اور صحیح لوگوں کا انتخاب نہیں ہوتا، پاکستان کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا۔ میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں، آپ لکھنے کے بعد آج سے آنے والی نسلوں کو بھی یہ یاد رکھوا دیں گا کہ پاکستان کی ترقی کا راز اپنے آقا و مولا کے فرمان پر عمل کرنے میں بس۔ اور جب یہ فرمان پر عمل ہو جائے گا، ہمارے قائد کہہ گئے ہیں کہ یہی زمین سونا اگلے گی، یہی زمین اور یہی میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی سے ہر چیز میں برکت ہوگی۔ کبھی بھی یہ ملک اس سود پر چلتے ہوئے ترقی نہیں کر سکتا۔ اچھا مجھے یہ بتایا جائے کہ آج تک جو قرضے لیے گئے ہیں وہ قرضے گئے کہاں ہیں؟ اس ملک میں جو قرضے لیے گئے ہیں، جن قرضوں کے بوجھ تلے آج ملک پاکستان دب گیا ہے، وہ قرضے 1 روپیہ گیا کہاں ہے؟ اگر کسی کو پتا ہے کہ وہ کہاں گیا، وہ صرف اور صرف آپ کے حکمرانوں کی عیاشیوں پر سر ہوا، وہ صرف اور صرف آپ کی ان حکمرانوں کے اوپر، نااہل اور بددیانت حکمرانوں کی بدماشیوں کے اوپر سر ہوا ہے، جو حکومت تو یہاں کرتے ہیں، لیکن جب ملک کو دینے کی باری، جب ملک کی خدمت کی باری کرنے کی آتی ہے، تب ملک سے بھاگ کر باہر چلے جاتے ہیں۔ آپ گنتی کریں کون ہے اس ملک کے اندر
آپ کے اس ملک کے اندر بیوروکریسی کی جو رپورٹ ہے پچھلے دنوں، ہم تو الحمدللہ اخبار پڑھتے ہیں، یہ بھی ذرا اٹھا کے ہمارے ملک کے ادارے دیکھیں کہ 80% بیوروکریسی کے ذمہ داروں نے کینیڈا کی نیشنلٹی دی ہے۔ یہ ملک کے ساتھ مخلص ہے، جن کا جینا اور مرنا پاکستان کے اندر ہے۔ آپ کے بڑوں کی قبریں اور میری قبریں اور میرے بڑوں کی قبریں پاکستان میں ہیں، اور جن کے بڑوں کی ہیں وہ کیا کرتے ہیں، زندگیاں تو لندن میں گزارتے ہیں اور بعد میں اپنے بڑے ٹی سی ایس کر دیتے ہیں۔ آپ یہ غور کریں کہ آپ نے کس جانب کھڑا ہونا ہے، کس طرف آنا ہے۔ اگر آپ نے اپنے فیصلوں کو درست نہ کیا اور اپنی آنکھوں کو نہ کھولا تو یہ بھیڑیا آپ کو نوچ نوچ کے کھاتے رہیں گے۔ آج آپ کے پاس موقع ہے کہ ہم آپ کے گھروں پر، آپ کے دروازوں پر چل کر آئے ہیں کہ حضور کے دین کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ اس دین کے ساتھ بلال کھڑے ہو جائے تو قیامت تک کے لیے بلال حضور بن جاتے ہیں۔ علامہ اقبال کہتا ہے، اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے۔ اقبال کہتا ہے پورے دنیا پہ حکومت تو سکندر ذوالقرنین نے کی، لیکن دنیا میں بلال بلال کیوں ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفا کی۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان میرے آقا و مولا کے نام پر بنا اور اس میں رہنے والے عوام یہ عاشقان مصطفیٰ ہے، اس میں رہنے والی عوام عاشقان مصطفیٰ ہے، اور اس میں حکومت اور اس میں نظام چلانے کا بھی حق انہی عاشقان مصطفیٰ کو ہے، نہ کہ لبرل، چور اور لٹیرے اور ڈاکوؤں کو ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے حضور کی محبت عطا فرمائے اور اپنے فیصلوں کو صحیح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں جو ہمارے قائد سبق دے کر گئے ہیں کہ میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن، میرے پاؤں چومنے یہی کرتے ہیں مصطفیٰ